الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تعریف، تمہید اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ رب العالمین نے پہنچانے کا حکم دیا تھا. بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں پیغمبر کائنات کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں پیغمبر کائنات کے داماد ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو پیغمبر کائنات کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنے والے تھے. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بلند مقام اور مرتبہ تھا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزارنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا.
میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام اور کفر کی جنگ میں فاتح کا اعزاز رکھنے والے تھے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مستجاب الدعوات میں سے تھے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں زبان نبوت سے دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ اور خوشخبری مل چکی تھی۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن سے محبت ایمان کا ذریعہ ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن سے نفرت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن سے نفرت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن سے نفرت جہنم کے انگاروں کا ذریعہ ہے۔ میری مراد دور خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلو میرے اور آپ کے لیے کیا نصیحت رکھتا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو سب سے پہلا سبق، پہلی نصیحت جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے۔ خوف خداوندی کا پیغام ملتا ہے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کا ڈر اور خوف ہو تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تفسیر الموضوعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والعمل بالتنزیل، تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں انسان کا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مزید تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں والرضاء بالقلیل، تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ ہمارے دل میں اگر کسی کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے، آج جس سماج میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جس دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، جس دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، جس دل سے وہ اللہ رب العالمین کو ڈرنا چاہیے تھا، اس دل سے وہ غیروں کے لیے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں غیروں کا ڈر ہے، ان کے دلوں میں غیروں کے لیے خوف ہے۔ کچھ اگزامپل میں آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سڑک پر اگر لیمبو پڑا ہوا ہو ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے اس میں بیماری ہو۔ لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے؟ لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ ارے نظر اتار کر پھینکا گیا لیمبو ہے، کرنی دھرنی کر کے پھینکا گیا لیمبو ہے، اگر ہم پیر رکھیں گے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ جو ڈر، جو خوف ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو ڈر، جو خوف ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ ڈر، وہ خوف ایک لیمبو کے لیے ہے ہمارے دلوں میں۔ اب اندازہ لگائیے ہم کس حد تک گر چکے ہیں۔ جو دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، ایک بے جان چیز کے بارے میں وہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اور ذرا آگے چلیے، اگر سڑک پر
لال مرچ پڑی ہو، عموماً ہمارے یہاں جو پرانے لوگ خیالات کے ہوتے تھے نظر اتارنے کے لیے کیا کرتے تھے، لال مرچ کا یوز کیا کرتے تھے، اتار کر پھینک دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کم علم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، کہیں پر سڑک پر اگر لال مرچ پڑی ہو دور سے جاتے، ارے کھندلیں گے، ہمیں بھی نظر لگے گی، ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ تصور تو کیجئے، جس ذات کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے تھا، جس دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس دل سے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، ایک غیر جو جاندار نہیں ہے، جس میں کوئی طاقت، نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے، نہ آپ کو شفا دے سکتی ہے، ایسی چیز کے لیے آپ کے دل میں ڈر اور خوف ہے۔ میرے بھائیو، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے میرے بھائیو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، کہ ہمارے دل میں اگر ڈر اور خوف ہونا چاہیے تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، نصیحت ہمیں کیا کی؟ انہوں نے کہا والعمل بالتنزیل، تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہو۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارا ہر عمل قرآن مجید کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو تقویٰ ہے، اگر نہیں ہے تو میرے بھائی یہ تقویٰ نہیں ہے۔ مزید تعریف کرتے انہوں نے ہمیں نصیحت کی اور کہا کہ والرضاء بالقلیل، تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اکثر لوگوں کو یہ شکوہ شکایتیں کرتے سنتے بھی ہیں۔ بہت لوگ تو عالموں کے پاس جا کر شکوہ شکایت، ارے جب دیکھو اللہ ہمیں آزماتے رہتا، جب دیکھو اللہ ہمیں ہی پریشان کرتے رہتا، جب دیکھو اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نصیحت یہ ہوتی، تقویٰ یہ ہوتا، والرضاء بالقلیل، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے جس حالت میں آپ کو رکھا ہے، اس حالت میں آپ راضی ہوتے۔ راضی ہونے کی بجائے، اللہ رب العالمین کے تقدیر پر خوش ہونے کی بجائے آپ شکوہ اور شکایتیں کر کے گویا تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ متقی ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی آزمائش مل رہی ہے، کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والرضاء بالقلیل، اس پر راضی ہونا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو شکوہ شکایتیں آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، جو بیانات، جو پریشانی کا حال آپ لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں، وہ سنانے کے بجائے آپ اللہ کے سامنے سنائیے، اللہ رب العالمین آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ لہٰذا سیرت علی رضی اللہ عنہ سے جو پہلا سبق مجھے بھی ملا اور آپ کو جو ملا وہ یہی ملا کہ ہمارے دل میں اگر ڈر اور خوف ہو تو کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ آج جس سماج میں ہم رہتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، فوراً ہمارے یہاں جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جن کو دین کا زیادہ علم نہیں ہوتا، فوراً کہتے ہیں فلاں بابا کے مزار پہ چلے جا کر ذبح کا جانور، پریشانیاں چلی جائے گی۔ نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا، بندے کے دل میں ڈر ہوتا ہے، ارے نہیں کروں گا نقصان ہوگا، اس سے چکر لیتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، ذرا سوچیے تو صحیح، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا، اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا، بجائے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی بجائے ہم غیروں سے ڈرتے ہیں، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے، جو نقصان نہ پہنچا سکے، جو مر چکے ہیں، قبر میں مدفون ہیں، جو ہماری بات نہیں سن سکتے، ہمارے حاجات پورے نہیں کر سکتے، ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نفع دینے پر بھی قادر ہے، اللہ نقصان دینے پر بھی قادر ہے، اللہ شفا دینے پر بھی قادر ہے، اللہ بیمار دینے میں بھی قادر ہے۔ جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں ڈر اور خوف ہونے کے بجائے ہم دوسروں سے ڈر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ لہٰذا سیرت علی رضی اللہ عنہ سے جو سبق ملا اسے ہمیشہ یاد رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملا وہ تقوی کا تھا۔ اگر آپ کے اپنے دل میں ڈر اور خوف ہوگا، میں مزید تفصیل سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، بندے کے دل میں اگر ڈر اور خوف ہوگا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت سارے فائدے پہنچا سکتا ہے۔ وہی فائدے میں ذکر کروں گا ابھی۔ اگر آپ متقی ہوں گے، آپ کے دل میں اگر اللہ کے لیے ڈر اور خوف ہوگا، آپ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، فائدے سنیے، فائدے سنیں گے آپ کے ہوش اڑیں گے۔ پہلا فائدہ، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ڈر، اللہ کے لیے خوف ہوگا، اللہ تمہیں پریشانیوں سے نکالنے کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ خود تمہیں پریشانی سے نکالنے کے لیے راستہ مہیا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کرے، ذرا سوچیے تو صحیح، اگر آپ متقی بن جائیں گے، اللہ خود آپ کے لیے راستہ بنائے گا۔
آپ کی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اللہ خود راستہ مہیا کرے گا۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ آپ کے ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ شکایت مولوی صاحب میں یہ کام کرنا چاہتا، جب بھی کرنا شروع کرتا کوئی اڑچن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ آپ متقی بن جائیے، آپ پرہیزگار بن جائیے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بنیں گے، یہ سب دنیاوی فائدے ہیں، میں جو ذکر کر رہا ہوں سب دنیاوی فائدے ہیں۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، یہ اخروی فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے عمل قبول ہوں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر دل میں شک ہوتا ہے ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ متقی بن جائیں گے، آپ پرہیزگار بن جائیں گے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، خود اللہ رب العالمین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ میرا عمل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ متقی ہوں گے، اللہ آٹومیٹکلی آپ کے عمل کو قبول کرے گا۔ چوتھا فائدہ، اگر آپ متقی بن جائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی وی آئی پی آدمی اگر ہمارا سپورٹ بن جائے، ہمارے لیے سپورٹ کرے کسی معاملے میں، ہم فخر محسوس کریں، ارے میرے کام میں، میرے اڑی نڑی میں، میرے اڑچن میں وہ آئے۔ کوئی وی آئی پی آ جائے ہمارے پریشانی میں، آ کر ہاتھ بھی ملا لے تو ارے پریشانی میں آ کر مجھے ہاتھ ملا ہے۔ خود اندازہ لگائے، جو رب العالمین تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا رازق ہے، دنیا کا نظام چلانے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین اگر آپ کے ساتھ ہوگا، کب؟ جب آپ متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، سن لو، اگر آپ متقی بن جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ۔ پانچواں فائدہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ جو شکایتیں کرتے ہیں نا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، کاروبار میں برکت ہو جائے، اضافہ ہو جائے منی میں، وہ ٹانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خالی متقی اور پرہیزگار بن جائیے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے، برکتیں خود اللہ رب العالمین اتارے گا۔ کیسے اتارے گا؟ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا اور کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تمہارے دل میں اللہ کے لیے ڈر اور خوف ہوگا، اللہ آسمان کے بھی رزق کے برکات کے دروازے کھول دے گا، زمین کے رزق کے برکات کے دروازے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ رب العالمین واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے، وہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، آسمان کے رزق کے دروازے بھی کھول دوں گا تمہارے لیے، زمین کے رزق کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اللہ۔ چھٹا فائدہ، اگر آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پر نازل ہوگی، اللہ رب العالمین آپ پر مہربان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ پر برستی رہے گی۔ بہت سارے کہتے ہیں نا مولوی صاحب اللہ ہمارے پر رحمش نہیں کر رہا، اللہ ہمارے پر مہربانش نہیں ہو رہا۔ متقی بنو، آپ پرہیزگار بن جاؤ، آپ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ اللہ۔ جو پہلی نصیحت میں نے آپ لوگوں کو کی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، وہ ہے تقویٰ، اور فائدے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کا پیغام۔ ہمارے دل میں ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونا چاہیے، ہمارا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل اور کامل ہونا چاہیے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3983، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ خود اپنا ایمان اور اپنا یقین بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ایمان رکھنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی میں کتنی تائید اور تصدیق کرنے والا تھا۔ خود بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، مجھے حکم دیا اور کہا کہ تم مقام خاک نامی جگہ پہ جاؤ، وہاں ایک عورت ایک خط لے کر مشرکین مکہ کے پاس جا رہی ہے، جو ہمارے معاملات سے ریلیٹڈ خط ہے، وہ خط لے کر آنا اس عورت کے پاس سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے۔
جس جگہ کی تائید اللہ کے نبی نے کی تھی کہ اس جگہ پہ جانا مقام میں خاک پر، وہاں جانے کے بعد وہ عورت نظر آئی، اسے روکا، اس کی چیکنگ کی، اس کے تلاش لیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ ان کا یقین دیکھیے، اب جو بات اب میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اہم یہ ہے، جیسے انہوں نے چیکنگ کی، اس کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، فوراً کہا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کبھی جھوٹ بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے تو ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پاس موجود ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس عورت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا لَنُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُرَجِّدَنَّكَ، اگر تو خط نہیں دے گی تو ہم حد سے گزر جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر، اس واقعے سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کتنا مضبوط تھا۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ذات پر کتنا یقین رکھنے والے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ ذرا غور کیجئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ارے عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا ایمان اور آپ کا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسے ہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے دیتا ہوں، ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے ہی نہیں، ہم ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، نہیں۔ کیسے؟ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، سونے کی انگوٹھی کا مسئلہ لیجیے، منگنی ہو، شادی ہو، دولہے کو جب انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اس کا یقین کیا ہونا چاہیے، اس کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، مردوں پر سونے کو حرام کیا، نہیں پہننا چاہیے۔ فوراً ایک ہیلا اور بہانہ نکالتے، ارے ایک آدھ گھنٹے پہنے تو کیا ہوتا مجھ صاحب، کیا کہتے؟ ایک آدھ گھنٹے پہنے تو کیا ہوتا۔ اگر آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہوتا، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین ہوتا تو آپ قطعاً یہ کام نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو دوسرا پہلو، جو دوسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین اور تصدیق کیجیے۔ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے جو تیسرا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پیغام ہے۔ ہمیں ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میرے پاس دو واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ سونے کے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے، ہاتھ میں سے انگوٹھی کھینچ کر نکالی اور پھینک دیا۔ اطاعت بتا رہا ہوں میں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اطاعت کرنے والے تھے۔ نکال کر پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کیا تم اپنے انگوٹے میں، انگلی میں جہنم کا انگارہ پہننا پسند کرو گے؟ کہا نہیں، تو پھر یہ کیوں پہن رہے ہو؟ پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ وہ انگوٹھی اٹھا لیجئے، گھر کے لیڈیز کو دے دیجئے پہننے کے لیے، یا کسی اور کام میں یوز آ جائے گا۔ کہا جس چیز کو نبی نے پھینک دیا ہو میں اٹھا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اطاعت کرنے والے ہیلے بہانے نکالتے ہیں؟ ایک آدھ گھنٹہ پہلے تو کیا ہوتا مجھے صاحب، ایک آدھ گھنٹہ پہن لے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں کبھی تو ایک بار آتا ہے، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، رسم منگنی ایک ہی بار ہوتی ہے، پہن لے تو کیا؟ میرے بھائیو یہ غلط ہے، میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر اطاعت کرنے والے تھے، سنیے۔ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حدیث نمبر 1563۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے، میں اس کی اطاعت ہی کروں گا، اس کے خلاف کوئی عمل میں نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی زندگی بھی ایسی ہے؟ آج ہمارا ہر عمل الٹا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس کام سے منع کرے اس کام سے رک جاؤ۔ یہ اطاعت ہوتی ہے۔ ہمارا الٹا ہوتا ہے، جس کام سے نبی منع کرے پہلے وہ کام کر لیتے، کرنے کا کام بعد میں، جو منع کرے وہ پہلے کرتے۔ میرے بھائیو یہ غلط ہے، میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر فرما برداری اور اطاعت کرنے والے تھے؟ ایک چھوٹا واقعہ سنا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں، الغالب علی ابن ابی طالب لابن جزری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فما بط لیلۃ قط منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقرأها۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اس کی تلاوت نہ کی۔ اللہ اکبر! بس ایک بار زبان نبوت سے سن لیا کہ آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری پوری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے نہیں پڑھا ہو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، آپ نے کئی مرتبہ، میں نے یہاں کھڑے ہو کر میں نے کئی مرتبہ آیت الکرسی کی فضیلت ذکر کی۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ رات کو پڑھنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے سوتے وقت، ہمارے ہاتھوں میں بستر پر لیٹے ہو تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور ہم واٹس ایپ کے میسیج چیک کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو میرے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو جو واقعہ میں نے مختصراً، جو زندگی کے حالات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مختصراً میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے، اللہ سے دعا ہے جو پیغامات، جو تعلیمات مجھے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔